ناظرین کرام، آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں ایک ایسے عظیمت کے جبل عظیم، شریعت و طریقت اور شرافت و نجابت کا روشن ماہتاب، تقوی و طہارت کا درخشندہ آفتاب اور حکمت و موعظت کا منارہ نور، شجاعت و بصالت کا پیکر اور استقلال و استقامت کا شاہسوار۔ یہ ایسی ہستی تھی ناظرین کرام جن کے ذکر کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ان کی عظمت کے لیے اور کچھ بھی اگر نہ بیان کیا جائے تو علامہ اقبال کی وہ عقیدت اور علامہ اقبال کے وہ چند اشعار پڑھ دیے جائیں تو ان کی عظمت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ان کے زیر احسان ہیں، یہ محسن ہیں بر صغیر کے مسلمانوں کے اور بالعموم پوری ملت اسلامیہ کے، کہ آج جو ہم کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، اور یہ جو آج غیرت دینی مسلمانوں کی رگوں میں دوڑ رہی ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس وقت اس کی حفاظت کے لیے ہر کلمہ گو جس طرح تیار ہوتا ہے، یہ فیضان ہے اس ہستی کا جن کے بارے میں علامہ نے فرمایا تھا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں وہ لیکن نہیں بیدار۔ جس شخصیت نے انسانوں کو بیدار نہیں کیا، ایمانوں کو بیدار کیا ہے، وہ شخصیت ہے آج ہماری وہ ممدوح جن کا ذکر پاک ہم کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جن کے والد گرامی کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ہستی کی پیدائش کے موقع پر ان کے کان میں اذان دی اور تکبیر کہی۔ ان کے آنے کی بشارتیں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء اعظام، شیخ شہاب الدین سہروردی، بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کی آمد کی بشارتیں دی تھیں۔ اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مجددی، وہ جو نقشبندی شیخ اتنے بڑے کامل، جب آپ خواجہ باقی باللہ ان کے سران شریف کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا مجھے ایک نور نظر آ رہا ہے، نوری قندیل مجھے روشن نظر آ رہی ہے۔ اس خاک سے اولیاء کرام کو خوشبو آیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، یہ دور وہ تھا جب دین اسلام پہ بڑی ابتلا کا دور تھا۔ وقت کے حکمران فرعون بنے ہوئے تھے اور ایسے فرعون بنے ہوئے تھے کہ دین اسلام کی تباہی کے ذمہ دار تھے۔ مسجدوں میں معاملات بہت عجیب و غریب ہو گئے تھے، اذان پر پابندی ہو گئی تھی، سورج کی پرستش شروع ہو گئی تھی، اور بادشاہ وقت جو ہے اس نے اپنا نیا کلمہ جاری کر دیا تھا، لا الہ الا اللہ اکبر جو ہے وہ رسول اللہ کہنے شروع ہو گئے تھے۔ اور پھر اکبر نے دین الہی ایجاد کیا جو دنیا بھر کے کوئی 22 کے قریب ادیان تھے جن کا ایک ملغوبہ تیار کیا گیا جو سراسر دین اسلام تو نہیں تھا، دین الہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور پھر اس کا بیٹا بھی اسی ڈگر پہ چل پڑا۔ یہ وہ دور تھا جب حق تعالیٰ نے یہ عظیم انسان جو تھا بر صغیر کو عطا فرمایا تھا۔ میری مداد شیخ احمد حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد الافسانی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے شریعت، طریقت اور حقیقت کو اس طرح انداز سے سمو دیا لوگوں کے دلوں میں۔ اصلی تصوف جو تھا، جس کو 24 کیرٹ کا میں تصوف کہتا ہوں، وہ مجدد پاک نے پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ جرت فاروقی عطا کی تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ ان کی رگوں میں فاروقی خون دوڑ رہا تھا۔ روحانی نسبت کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر کے فیوز و برکات ان کی شخصیت میں ہمیں نظر آتے تھے، اور غیرت فاروقی جو ہے وہ تو قدم قدم پر، ہر سانس پہ ان پہ نظر آتی ہے۔ بادشاہ وقت اپنے دربار میں بلاتا ہے، اور بادشاہی آداب یہ ہے کہ جو بادشاہ کی خدمت میں جائے گا وہ سجدہ کرے گا بادشاہ کو، اور بادشاہ کو سلام پیش کرے گا اور سلام نیاز پیش کرے گا۔ جب یہ بادشاہ کے دربار میں فقیر خدا مست پہنچتا ہے
وہ پھر یاد آتا ہے مجھے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ یہ جو مرد خدا جب اس کی خدمت میں اس بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، سلام نہیں کرتا، نہ سجدہ کرتا ہے، نہ جھکتا ہے، تو بادشاہ نے کہا آپ شاہی آداب سے واقف نہیں، آپ کو ہمارا خوف نہیں آیا؟ کہا آپ کا خوف آیا، لیکن ساتھ دیکھا تو اللہ کا خوف بھی وہاں پہ تھا، اور اللہ کا خوف آپ سے زیادہ تھا، تو میں نے اللہ کے خوف کے سامنے اپنا سر جھکایا اور آپ کے سامنے اپنا سر کھڑا رکھا۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، یہ آدمی تو بہت بڑا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی جان مجھ سے بچ جائے، آپ ایسے کریں کہ تھوڑا سا میرے سامنے سر جھکا دیں۔ انہوں نے کہا تھوڑا سا بھی اللہ کے سامنے ہی جھک سکتا ہے، پورا سر بھی اسی بارگاہ میں جھک سکتا ہے، یہ مجدد الفسانی کی پیشانی ہے، اگر یہ جھک گئی کسی غیر کے سامنے تو پھر کون کھڑا ہوگا خدا کے سامنے؟ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے میں کھڑا ہوں گا، اور یہ پیشانی صرف خدا واحد کے سامنے جھک سکتی ہے۔ ناظرین کرام، بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس کو پکڑ لو اور اس کا سر زبردستی میرے سامنے تھوڑا سا جھکا دو تاکہ کوئی جواز تو نکل آئے۔ شاہی کارندے آگے بڑھتے ہیں اور 5-7 آدمی زبردستی اس گردن کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور وہ عظیمت دی تھی، وہ ایسا منارہ استقامت تھا، ایسا منارہ جرأت تھا، سب لوگ مل کے بھی گردن نہیں جھکا سکے، ذرا سی بھی بال برابر گردن نہیں جھکی، اس نے چھوڑ دیا۔ پھر آخر کار اس نے کہا کہ وہ جو ایک چھوٹا دروازہ ہے اس سے ان کو گزار کے لاؤ میرے پاس۔ تو جب وہ اندر داخل، اس نے کہا جب یہ اندر داخل ہوں گے، دروازہ چھوٹا ہے تو وہاں ان کو گردن جھکا کے گزرنا پڑے گا۔ وہ بھی مجدد تھے زمانے کے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے پاؤں مبارک اندر کی اور گردن پیچھے کی طرف ہی رہی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ ناظرین کرام، اس دور میں گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، وہ یہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی، تو نگاہ کی تیغ بازی جیت گئی، سپاہ کی تیغ بازی ہار گئی۔ اور سپاہ کی تیغ بازی جو ہوتی ہے، یہ جو تلوار ہوتی ہے، یہ وقتی طور پہ ہی ہوتی ہے اور یہ اہل حق کو نہیں جھکا سکتی۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جب مفتی اعظم سے فتویٰ لیا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ گردن میرے سامنے جھکانی چاہیے کہ نہیں، تو مفتی وقت کا فتویٰ یہ تھا کہ جی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی حرج نہیں اگر گردن جھکا دی جائے۔ مجدد پاک نے جواب دیا کہ یہ تم لوگوں کے لیے ہے، مجدد کی گردن نہیں جھک سکتی، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں گردن جھکاؤں۔